السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز. اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمز جنون کی ایپیسوڈ 56 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولس، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. آریان خانزادہ زرمش کو گود میں اٹھایا اپنے آفس میں داخل ہوا تھا. اسے نرمی سے صوفے پر بٹھاتے ہوئے اس کے قدموں میں پنچوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کا پاؤں جوتے سے نکالتے نرمی سے جکڑ گیا تھا. زرمش اب چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بری طرح رو پڑی تھی. پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن تھوڑا سا آگے سے ڈیمیج ہوا تھا. آریان خانزادہ اسے سسکتے وجود پر ایک نگاہ ڈالتے زمین سے اٹھتے اپنی آفس کی ٹیبل کی طرف بڑھا. کاٹن بینڈیج اور زخم صاف کرنے کا محلول لیے وہ اس کی طرف بڑھتے اس کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھا تھا. اتنی چوٹ نہیں لگی تھی جتنی تم محسوس کر رہی ہو، وہ سنجیدگی سے بولتے اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے بہت ہلکے سے زخم کو کاٹن سے نرمی سے صاف کر رہا تھا. زرمش نے اسے دیکھتے بری طرح سے اسکاریاں بھرتے ہوئے اپنا پاؤں اس کی نرم گرفت سے کھینچا. زرمش کے پاؤں کھینچنے پر آریان خانزادہ نے اس کی طرف سرد نگاہ ڈالی. آریان خانزادہ کی سرد نگاہ پر وہ اسی لمحے اپنے نچلے لب دانتوں کا دباؤ ڈالتے اپنے پاؤں کی گرفت میں دے گئی تھی. وہ اسے تنبیہی نگاہ سے دیکھتے اس کا پاؤں جکڑے اس کے انگوٹھے کا زخم کاٹن سے نرمی سے صاف کرنے لگا. زرمش کی دبی دبی سسکاریاں جاری تھیں. وہ اپنے نچلے لب پر مسلسل اپنے دانت کا دباؤ بڑھا رہی تھی. Don't toy with me like that, Mr. Khan. If you must just bite me already. You are vampirishly tempting. میرے ساتھ مت کھیلو مسز خان. اگر کرنا چاہتی ہو تو مجھے چبھا ڈالو. ویسے بھی تمہارے اندر ویمپائر کی خصوصیات ہیں. آریان خانزادہ نے اس کی ہیزل گرے بھیگی آنکھوں میں دیکھتے سزائیہ لہجے میں کہتے اس کے دانتوں سے اس کا نچلا لب اپنی انگلی سے چھڑوایا. زرمش اس کی بات پر نہ سمجھی سے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. تمہیں اتنا درد نہیں ہو رہا جتنا تم شو آف کر رہی ہو. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے گہرا مسکرایا تھا. زرمش نے سسکتے ہوئے سے زخمی گلابی آنکھوں سے دیکھتا تمہیں مجھے ویمپائر کی طرح کاٹنا تھا. یوں ہی کاٹ لیتی مس ڈراما کوئن. اور سزائیہ مسکراتے ہوئے نظریں چکا اس کے انگوٹھے پر نرمی سے بینڈیج کرنے لگا. زرمش کے دبی دبی سسکاریوں میں اضافہ ہو رہا تھا. اسے واقعی میں اتنی نہیں لگی تھی جتنا اس نے واویلا کیا تھا. وہ اسے بلڈ ٹیسٹ 20 کے قہر سے بچنے کے لیے یہ سب کر رہی تھی. مقابل کی موم آئی سی یو میں ہے. وہ اس کے ڈر سے یہ سب کچھ کر رہی تھی. وہ اسے مزید کچھ نہ کہے. ایک بات یاد رکھنا مسز خان، موم میری آئی سی یو میں ہے. انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے. حویلی سے تمہیں لے آیا ہوں. جب تک ہاسپٹل میں ہوں تم یہاں آفس میں رہو گی. کچھ بھی ہو جائے اب تم باہر نہیں آؤ گی. روشنا اور موم کو کسی صورت پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم میری بیوی ہو. یاد رکھنا یہ بات. جو میں نے تمہاری قبر. وہ بات کرتے رک گیا تھا. قبر والی بات پر زرمش کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی. رنگت اسی لمحے زرد ہوئی تھی. ہماری قبر ہم دونوں اس میں لیٹیں گے. وہ سنجیدگی سے بولتا کھڑا ہوا تھا. ٹیبل کی طرف بڑھتے ٹیبل کے ڈرار سے پین کلر نکالتے وہ زرمش کی طرف بڑھتے پتے سے گولیاں نکالتے جھکتے ہوئے زرمش کے منہ میں وہ گولیاں رکھ گیا تھا. اسے بھیگی سہمی نگاہوں سے دیکھتے بہت آسانی سے اپنا منہ کھول گئی تھی. آریان خانزادہ نے ٹیبل سے پانی کے گلاس سے کور اٹھائے. وہ گلاس زرمش کی طرف بڑھایا. زرمش نے اسی لمحے پانی کا گلاس لبوں سے لگائے وہ گولیاں اپنے حلق میں اتاری تھیں. اگر تھوڑا بہت درد بھی ہو تو اس سے آرام آ جائے گا اور نیند بھی آ جائے گی. وہ جھکتے ہوئے اس کے دوسرے پاؤں سے جوتا اتارتے اسے کندھوں سے جکڑے سے صوفے پر لٹا گیا تھا. زرمش سے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے خاموشی سے لیٹ گئی تھی. آنکھیں بند کرو. آریان خانزادہ نے تھوڑا جھکتے ہوئے بے حد نرمی سے اس کے سلکی چاکلیٹی کلر کے بال انگلیوں سے نرمی سے سہلائے تھے. وہ اسی لمحے خاموشی سے آنکھیں میچ گئی تھی. آریان خانزادہ نے اس کے کپکپاتے وجود پر ایک نگاہ ڈالتے آفس ٹیبل سے وائرلیس فون اٹھائے. ریسپشنسٹ ڈائس کا نمبر ملاتے کان سے لگایا. جی سر. نرس رابعہ نے سنجیدگی سے پوچھا. 2 منٹ میں ایک کمبل اور ایک تکیہ میرے آفس پہنچائیں. کمبل اور تکیہ پہلے کسی نے استعمال نہ کیا ہو اس بات کا خیال رکھیے گا. وہ حکمیہ لہجے میں فون بند کرتے ٹیبل پر پٹکتے ٹیبل کو جکڑے تھوڑا سا جھکتے ہوئے زرمش پر اپنی سرخ نگاہیں گاڑ کیا تھا جو آنکھیں میچے کانپ رہی تھی. وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ سردی سے کانپ رہی ہے یا اس کے خوف سے. وہ کل رات سے اس سے اچھا خاصا ڈر گئی تھی. وہ جبڑے بھیچے اپنی گہری ہوتی سانسوں پر قابو پاتے اسے گہری سرخ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. عجیب دوراہے پر آن کھڑے ہوا تھا.
اس نازک وجود سے جتنی شدت سے نفرت کرتا تھا اسے کہیں زیادہ اس سے لے کر پوزیسو ہوتا جا رہا تھا۔ اسے بے جان چیز بھی نقصان پہنچائے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اتنا پوزیسو ہو چکا تھا کہ وہ اسے ہرٹ کرنے کے لیے بھی کبھی کسی چھڑی، بیلٹ یا چاقو کا استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی شدت سے نفرت کے باوجود کبھی ایک لمحے کے لیے اس سے بیزار نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کسی سے بھی ڈرے یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اسے گھور کر بھی دیکھے یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مگر نفرت اس نازک وجود سے شدت سے کرتا تھا وہ اپنی ہی نفرت پر یکدم وحشی کہکا لگا کیا تھا۔ زرمش اس کے کہکے پر بری طرح لرزتے مزید سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ اس کی اس طرح ڈرنے پر دانت جمائے ٹیبل پر مکہ مار گیا تھا۔ وہ اتنی شدت سے اس نازک وجود سے نفرت کرتا تھا کہ وہ جب خوف سے اس سے لرزتی تھی اسے خود سے نفرت ہونے لگتی تھی۔ دروازہ کھٹکنے پر آریان خانزادہ دروازہ کھولتے نرس سے سنگل گرم کمبل اور تکیہ لیتے زرمش کی طرف بڑھا تھا۔ جھکتے ہوئے اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھتے اس پر کمبل اڑھایا تھا۔ وہ اس کے خوبصورت نقوش پر گہری نگاہ ڈالتے سیدھے ہوتے تیز تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ تم خدا سے دعا کروں گی تو تمہاری موم کو کچھ نہ ہو، مگر میں جانتی ہوں میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ بچپن سے ایک دعا بھی قبول نہیں ہوئی۔ وہ آنکھیں نیچے سسکتے ہوئے ٹوٹے لفظوں سے بولی تھی، میری موم کو کچھ نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ وہ اس کی بات پر سیخ پا ہوتے چلا اٹھا تھا۔ وہ اس کی دعا نہ قبول ہونے والی بات پر بری طرح خوف زدہ ہوا تھا۔ وہ ایک ہی جست میں اس کی طرف بڑھتے صوفے پر اپنا ایک گھٹنا رکھتے اس پر جھکا تھا۔ زرمش مزید سختی سے آنکھیں نیچے کروٹ بدلتے اپنی ٹانگوں کو سمیٹ گئی تھی۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو میری موم کے لیے دعا مت کرنا، میرے ناپاک وجود۔ اس کے کان میں جھکے کو رہا تھا۔ زرمش سیدھے ہوتے اپنی گلابی بھیگی آنکھیں کھولتے اس کی سبز آنکھوں میں کاٹ گئی تھی۔ وہ اسی لمحے ہپنوٹائز ہوا تھا۔ اب اس کے نازک وجود سے اتنی شدت سے نفرت کرتا تھا کہ اس کے قریب آنے پر ہپنوٹائز ہو جاتا تھا۔ وہ اسے اتنی شدت سے نفرت کرتا تھا کہ اس کے جسم سے اٹھنے والی کستوری خوشبو سے جان لیوا لگتی تھی۔ تم اتنی معصوم نہیں ہو جتنی لگتی ہو میرے ناپاک وجود، کیونکہ تم رائنا خان کی بیٹی ہو۔ آریان خانزادہ ایک ایک لفظ چباتے اس کے خوبصورت نقوش پر سلگتی سانسیں چھوڑ گیا تھا۔ رائنا کی بیٹی ہونا میرا جرم ٹھہرا ہے، میں جانتی ہوں۔ وہ زخمی لہجے میں بولتے اپنے کپکپاتے ہاتھ اس کے سینے پر جما گئی تھی۔ وہ تقریباً اس پر جھکا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ بلٹرس پیس کا سینہ اس سے ٹکرائے۔ جب جب وہ رائنا کا نام لیتا تھا مقابل سے شدت سے نفرت ہونے لگتی تھی۔ ابھی بھی ہو رہی تھی، شدت سے ہو رہی تھی۔ رائنا کی بیٹی ہونا تمہارا جرم نہیں، گناہ کبیرہ تھا۔ وہ زخمی سا ہنستے سزائیہ مسکراتا، جانتی ہوں۔ زرمش بھی جواباً پھیکا سا ہنسی تھی۔ ہیزل گرے آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر آرس پر گرے تھے۔ 10 سال کی عمر میں ان آنکھوں سے عشق تھا مجھے۔ وہ زرمش کی آنکھوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتے زخمی لہجے میں سزائیہ مسکرائی، آنکھیں اصل مجرم ہے، یہ بھی جانتی ہوں۔ وہ اس کے سبز آنکھوں میں دیکھتے ہنستے ہوئے روتی تھی۔ 20 سال چلا ہوں ان بلی آنکھوں سے نفرت کرتے ہوئے۔ 31 سال کا ہو چکا ہوں، شدت سے نفرت ہے مجھے ان آنکھوں سے۔ جب تم مر گئی تو یہ آنکھیں نکال کر کسی کو ڈونیٹ کر دوں گا، تم ان آنکھوں سمیت قبر میں دفنائی جاؤ، مجھے گوارا نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے دہکتے ہوئے بول رہا تھا، جس کو ڈونیٹ کرو گے پھر اس سے نفرت کرتے پھرو گے۔ ایک کام کرنا، میری آنکھیں نکال کر جلا دینا۔ زرمش نے سسکاری بھری تھی، جلا دوں گا، تمہارے زندہ رہتے ہی جلا دوں گا۔ وہ اس کی بات پر جانے کیوں انگارے چبا گیا تھا۔ دل نے عبادت کی ہے تیری، بس چاہت کی ہے، لکھایا عرضیوں میں تجھ بن جینا نہیں ہے۔ مجھ میں اب میں کہاں ہوں، میں تو اب جی رہا ہوں میرے بن۔ وہ اس پر جھکائے سے دہکتی انگارہ ہوتی سانسوں سے دہکتی سانسوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ جمائے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے خود سے دور کیے ہوئے تھی۔ اسے اس بلٹرس بیس کی دہکتی سانسوں سے شدت سے نفرت تھی۔ بلٹرس بیس کے سانسوں سے اس کے جسم سے عجب سی جان لیوا خوشبو پھوٹتی تھی جو اس کے جان لمحوں میں نکال دیتی تھی۔ اسے اس کے جسم سے کافور کی خوشبو آتی تھی۔ وہ اس کے جسم سے پھوٹنے والی خوشبو کو کافور کا نام دے چکی تھی۔ سو جاؤ، دعا مت کرنا میری موہم کے لیے، وہ لفظ چباتے تنبیہی لہجے میں غرایا تھا۔ اس کی دعا نہ قبول ہونے والی بات پر ڈر گیا تھا۔ شازمہ خان میں جان بستی تھی، اپنوں کو کھونے کا خوف 10 سال کی عمر میں ہی کسی آکٹوپس کی طرح اس کے اعصابوں سے لپٹا ہوا تھا۔ نہیں کروں گی، کبھی نہیں کروں گی۔ زرمش اس کی لیتے رخ پلٹ گئی تھی۔ وہ اس کے رخ پلٹنے پر اب بے چین ہوا تھا۔ خدا کی قسم کھاتا ہوں موم کو کچھ بھی ہوا تمہاری قبر ضرور بناؤں گا۔ وہ اس کے کان میں جھکتے سرگوشی نما آواز میں غراتے تیز قدموں سے آفس سے نکل گیا تھا۔ دروازہ دھاڑ سے بند ہونے پر وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ میڈیسن کے زیر اثر نیند کی گہری وادیوں میں اترنے لگی تھی۔
بلترس بیس کی مسز خان بننے پر ایک فائدہ پہنچا تھا، اسے اب نیند خوب آتی تھی۔ زرمش نیند سے ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی، وہ خوف سے پسینے میں نہلائی تھی۔ زرمش نے اٹھ کر بیٹھتے آفس کے گلاس ونڈو کی طرف نگاہیں جمائیں، جہاں ابھی بھی تاریکی چھائی تھی۔ خدا کی قسم کھاتا ہوں موم کو کچھ بھی ہوا تمہاری قبر ضرور بناؤں گا، آریان خانزادہ کے لفظ سماعتوں میں سنائی دیے تھے۔ وہ گھبراتے ہوئے صوفے سے اٹھتے ہوئے آفس سے نکل آئی تھی۔ آئی سی یو میں جو پیشنٹ تھی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کے گھر والوں کی بہت بری حالت ہے، ان کے بیٹے کی حالت بری ہے، سر شہرام اسے کب سے سنبھال رہے ہیں، اس کی چیخیں تو آج پورے ہسپتال میں کہرام بھرپا کر گئی۔ ڈاکٹر ماہین ڈاکٹر صبا سے کہتے کوریڈور سے گزر رہی تھی۔ زرمش سنتے چکراتے وجود کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی۔ آریان، وہ کپکپاتے لبوں سے بولی تھی آریان، دوسرے لمحے وہ شدت گریا سے چیخی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کی تلاش میں آگے بڑھ رہی تھی۔ آریان، وہ روتے ہوئے اپنے گالوں سے گرتے شبنم اپنی ہتھیلیوں سے صاف کرتے اسے پکارتے بھاگ رہی تھی۔ ریڈ اینڈ بلیک شال ایک کندھے پر لہرا رہی تھی، چاکلیٹی ڈارک سلکی بال کمر پر لہرا رہے تھے۔ وہ اپنے حواس کو تیز بلٹرس بیس کو پکار رہی تھی، جو اپنی موم کے کچھ ہونے پر اس کی قبر بنانا چاہتا تھا۔ ماں کو کھونے کا درد کیا ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کون جان سکتا تھا۔ وہ بلٹرس بیس سے بہت شدت سے نفرت کرتی تھی، اس کی جان بھی لینا چاہتی تھی، اس سے سب کچھ چھین جائے۔ اسے بھی شدت سے تمنائی کی تھی، اس سے سب کچھ چھین جائے، صرف اس کی موم نہ چھین جائے۔ وہ اس بات کی بھی ان سے کل رات شدت سے دعا کی تھی، ایک بار رب سے، پھر اس کی دعا رد کر دی تھی۔ آریان، وہ ہچکیوں سے پکارتے برق رفتاری سے بھاگ رہی تھی۔ یکدم وہ سامنے سے آتے آریان خانزادہ کو دیکھ کر رکی تھی۔ وہ سامنے سے رشنا خان کے ساتھ آ رہا تھا۔ آریان اسے دیکھ کر جبڑے بھینچے رک گیا تھا۔ آریان، زرمش نے اسے دیکھتے ہچکی لی تھی۔ دوسرے لمحے وہ بھاگتے ہوئے اس کے سینے میں آن سمائی تھی۔ رشنا خان اپنی سنہری آنکھیں پھیلائے حیرانگی سے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ آریان، ماں، وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے آریان خانزادہ کے چوڑے سینے میں سمائے اس کی چوڑی کمر کے گرد اپنے بازو لپیٹے ہوئے تھی۔ زرمش کا پورا وجود بری طرح لرس رہا تھا۔ وہ دانت پر دانت جمائے اسے بازو سے جگڑے اپنے سینے سے علیحدہ کر گیا تھا۔ کیا ہوا مس خان؟ آریان خانزادہ نے ایک نگاہ زرمش کو دیکھتے رشنا خان کو دیکھا تھا، جو آنکھیں پھیلائے زرمش کے وجود پر پہنے لباس کو دیکھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے پریشانی سے کنپٹی مسلتے زرمش کو خونخوار نگاہوں سے دیکھا تھا، جو اس کے اتنا دھماکے کے باوجود بھی باہر آ گئی تھی۔ آریان، وہ روتے ہوئے موم، وہ روتے ہوئے پھر سے اس کے ساتھ لپٹ پڑی تھی۔ کیا موم؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے اسے پھر سے خود سے علیحدہ کر گیا تھا۔ وہ اس کے جھٹکنے پر لڑکھڑائی تھی۔ آریان خانزادہ اسی لمحے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ بھائی، رشنا خان نے اب الجھن بھری آواز میں آریان کو پکارا تھا۔ سیدھی کھڑی رہے مسز خان، وہ دانت پیستے ہوئے گھوٹتے ہوئے رشنا خان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہ مسز خان ہے، وائف ہے میری۔ آریان خانزادہ نے رشنا خان کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ بھائی، رشنا خان کی آواز بے یقینی سے شدت سے بھیگی تھی۔ رشنا، حالات کچھ ایسے تھے، مجھے نکاح کرنا پڑا، موم کو نہیں بتا سکتا تھا۔ آریان خانزادہ نے رشنا خان کی سنہری بھیگی آنکھوں میں جھانکتے سنجیدگی سے وضاحت دی۔ موم، بھائی، موم نے کبھی آپ کی کسی بات کو نہیں ٹالا، پھر بھی اتنا بڑا فیصلہ اکیلے لیا۔ اینڈ لیٹس سی، موم کو بتا ہی دیتے، ایٹ لیسٹ موم کو ہی بتا دیتے۔ رشنا خان نے شکوہ کے نہ بھیگے لہجے میں کہا۔ رشنا، میری یہ جان، نکاح کرنا بہت ضروری تھا میرے لیے، سمجھو زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ موم کو نہیں بتایا، ابھی بتا سکتا ہوں، اس لیے موم کو کبھی پتہ نہ چلے۔ رشنا خان کے گال پر ہاتھ رکھے اسے سخت تنبیہ نگاہوں سے دیکھتے اسے وارن کر گیا تھا۔ جی بھائی۔ رشنا خان آریان خان کو بھیگی شکوہ کے نہ نگاہوں سے دیکھتے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ رشنا خان کی شکوہ کے نہ نگاہوں سے دیکھنے پر اپنی سرسرب نگاہیں زرمش پر گاڑ گیا، جو اسے بھیگی خوفزدہ نگاہوں سے بری طرح کانپتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے کانپتے دیکھ کر اسے کلائی سے جکڑے اپنے قریب کر گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا مسز خان، اتنا ڈرنے کی آپ کو ضرورت نہیں، میں نے ہی منع کیا تھا کسی کو پتہ نہ چلے، اب اگر پتہ چل گیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ وہ زرمش کی آنکھوں میں اپنی سرسرخ آنکھیں گاڑے دانت پیستے ہوئے بولتے اسے اس کی اپنی کنپٹی پر لب رکھ گیا تھا۔ زرمش نے آنکھیں پھیلائے اس کے لمس پر اسے ایسے دیکھا۔ آپ جائیں اب آفس میں آتا ہوں۔ آریان خانزادہ اس کے گال پر ہاتھ نرمی سے رکھا۔
اس نے آج تک رشنا خان اور شازمہ خان کو ایسے ہی ٹریٹ کیا تھا. وہ ان لوگوں کے سامنے کبھی زرمش سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتا تھا. زرمش بے یقینی سے اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی. جائیں مسز خان، میں آتا ہوں. وہ ان کے لیے ایسے دیکھنے پر جھنجھلا گیا تھا، ویسے ہی اسٹل کھڑی تھی. وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی وہ اسے اتنی نرمی سے بات کر رہا تھا. جائیں مسز خان، وہ غصے سے دبی آواز میں چیخا تھا. وہ اسی لمحے ڈر کر اچھلی تھی. رشنا خان حیرانی سے زرمش کو دیکھ رہی تھی، جس کی ہیزل گرے آنکھوں میں خوف کی گہری رمق تھی، جس کا خوبصورت نازک بدن لرز بھی رہا تھا. آریان خانزادہ وہ کسی صورت نہیں ڈر سکتی تھی. وہ اس کا بھائی کسی عورت کو ڈرا سکتا تھا؟ یہ نہیں ہو سکتا ہی نہیں تھا. اسے اتنا یقین تھا آریان خانزادہ پر. اس نے آج تک اس سے اور مام سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، تو وہ تو اپنی بیوی سے کبھی سختی سے بات نہیں کر سکتا. اونچی آواز میں بات کرنا تو بہت دور کی بات تھی. ڈاکٹر آریان کی مام آپ کو بلا رہی ہیں. نرس سامنے والے کمرے سے نکلتے آریان کی طرف بڑھی تھی. بھائی آپ ڈاکٹر کب بنیں گے؟ رشنا خان نے آریان خانزادہ کی طرف دیکھتے سوالیہ لہجے میں پوچھا. آریان خانزادہ جبڑے بھینچے بنا کوئی جواب دیے تیزی سے شازمہ خان کے متعلق کی طرف سوچ بڑھ پڑا تھا، جنہیں ہوش میں آتے ہی کمرے منتقل کر دیا گیا تھا. رشنا خان زرمش کو ایک نگاہ دیکھتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی. آریان، ان کی موم ٹھیک ہے کیا؟ تو ڈاکٹر ماہین کیا کہہ رہی ہیں؟ انہیں زرمش زیر لب بولتے شازمہ خان کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھتے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی تھی. شازمہ خان کو سامنے ہاسپٹل کے بیڈ کے ساتھ لٹائے بیٹھتے ہوئے دیکھتے ہوئے وہ دروازے کے ساتھ تیگ لگائے گہرے سانس لینے لگی. شازمہ خان کو صحیح سلامت دیکھتے تشکر سے اس کی آنکھیں بھیگی تھی. خدا نے پہلی بار اس کی دعا سن لی تھی. شازمہ خان بیڈ کے پاس کھڑے آریان خانزادہ سے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے دانت پر دانت جما گئی تھی. اس کی بیوی ڈرامہ کوئن تھی. اب وہ کیا کرنے والی تھی وہ نہیں جانتا تھا، مگر اسے یہاں دیکھ کر آریان خانزادہ کے جسم کے سارے خون کے اس کے چہرے پر سمٹ آئے تھے. اگر اس کے ناپاک وجود سے اس کی موم کو ذرا سا بھی کچھ بھی ہوتا، اسے زندہ نہیں چھوڑتی. وہ آریان خانزادہ کے سرخ چہرے کو دیکھتے اس کا غصہ اس کی جھنجھلاہٹ سمجھ رہی تھی. سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھیں رائنا خان سے ملتی تھی. سامنے کھڑی لڑکی رائنا خان کی طرح ہی بے حد خوبصورت بھی دکھتی تھی. خوبصورتی میں اور رائنا خان سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی. زرمش اب بدحواس ہی آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی. وہ تو صرف آریان خانزادہ کی موم کو ایک نظر دیکھنا چاہتی تھی. انہیں کچھ ہو گیا نہ ہو، وہ بہت ڈر گئی تھی. اسی بدحواسی میں وہ کمرے میں داخل ہوئی. ادھر آؤ بیٹا. شازمہ خان نے زرمش کو اپنی طرف نرمی سے بلایا. زرمش سرنفی میں ہلاتے بھیگی خوفزدہ نگاہوں سے آریان کو دیکھ رہی تھی. آئیے مس خان، آگے آئیے. آپ یقیناً موم کو چیک اپ کرنے آئی ہوں گی، مگر موم کا کمپلیٹ چیک اپ ہو گیا ہے. وہ زرمش کو گھورتے ہوئے لفظ چبا گیا تھا جو دروازے کے ساتھ لگے تھر تھر کانپتے سے دیکھ رہی تھی. رشنا خان بھی حیرانگی سے زرمش کو اتنا خوفزدہ دیکھ رہی تھی. وہ آریان خانزادہ کو ایسے دیکھتی تھی جیسے اس نے کسی کو جن کو دیکھ لیا ہو. زرمش وہیں اسٹل جمے آریان خانزادہ کو یکٹک بھیگی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی. موم شی از بٹ آف مائنڈ. موم یہ ذرا دماغ سے پیدل ہے. آریان خانزادہ نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی کنپٹی کی طرف انگلی گھماتے شازمہ خان کی طرف ذرا سے جھکتے مدھم سرگوشی کی تھی. I am sure you have done something. You have scared her because her eyes are hazel. I understand why you are so exhausted. But don't forget she is a girl. Tone down. مجھے پورا یقین ہے تم نے کچھ کیا ہے. تم نے اسے ڈرایا ہے کیونکہ اس کی آنکھیں ہیزل رنگ کی ہیں. تمہارے جھنجھلانے کی وجہ سمجھتی ہوں، مگر بھولو مت یہ لڑکی ہے. اپنی ٹون نیچے رکھو. شازمہ خان نے جواباً آریان خانزادہ کو گھورتے ہوئے سے اس کی انگریزی میں سے ڈپٹا تھا. سوری مام. آریان خانزادہ نے سیدھے ہوتے سنجیدگی سے کہا. اب اس نے زرمش کی طرف نہیں دیکھا تھا. وہ جبڑے بھیچے سامنے دیوار پر لگے نگاہیں گاڑے ہوئے تھا. ادھر آؤ بیٹا. شازمہ خان نے زرمش کو نرمی سے اپنے پاس بلایا تھا. وہ انہیں زرمش آریان کے لیے بے حد پسند آئی تھی. وہ اس لڑکی کو آریان خانزادہ کی دلہن بنانے کا سوچ رہی تھی. پہلی ملاقات سے ہی انہیں زرمش بہت یاد آیا تھا. بہت زیادہ پسند آئی تھی. زرمش ابھی بھی آریان خانزادہ کی طرف دیکھ رہی تھی. آئیے مس خان،
موم بلا رہی ہیں، آپ آئیے پلیز۔ وہ اس کے ادھر اسی اسٹل جمے رہنے پر اس کی طرف دیکھتے ملائمت سے بولتے اسی آنکھوں میں موم کی طرف آنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ آریان خانزادہ کی آنکھ کا اشارہ سمجھتے ہوئے زرمش اسی لمحے شازمہ کی طرف بڑھی تھی۔ زرمش آہستگی سے چلتے ہوئے آریان خانزادہ کے قریب کھڑی ہوتے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی ناکام صحیح کرنے لگی تھی۔ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، شازمہ خان نے زرمش کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ زرمش نے آریان خانزادہ کی طرف پھر سے دیکھا تھا۔ مام جو کہہ رہی ہیں وہ کیجیے مس خان۔ آریان نے گہرے سانس لیتے بھرتے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے خود پر قابو پاتے دانت کچکچاتے تھے۔ زرمش سے لمحے شازمہ خان کی بیٹی کی طرف شازمہ خان کی طرف بڑھتے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ زرمش کے لباس کو دیکھتے شازمہ خان کے چہرے پر حیرانگی چھائی تھی۔ زرمش نے جو فراک پہنی تھی وہ رشنا خان کی تھی۔ وہ پہچان چکی تھی، انہوں نے یہ کپڑا کیلیفورنیا سے خریدا تھا۔ سیم کشمیری کڑھائی انہوں نے خود یہاں سوات سے کسی عورت سے کروائی تھی۔ اس کے شالز پر جو چوڑے بارڈر والی لیس بھی تھی وہ وہی تھی۔ اتنا سیم سب کچھ کیسے ہو سکتا تھا؟ شازمہ نے الجھن بھری نگاہوں سے رشنا خان کو دیکھا۔ شازمہ خان کی نگاہوں کا مفہوم سمجھتے رشنا خان نے پریشانی سے آریان خانزادہ کی طرف دیکھا۔ آریان خانزادہ ہونٹ سکوڑتے سانس باہر نکال گیا تھا۔ مام، یہ ڈریس رشنا کا ہے، یہ بیچاری ہونے کے ساتھ انتہائی قریب بھی ہے۔ ان کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کر میں نے انہیں یہ ڈریس دیا تھا۔ آریان خانزادہ نے سرد لہجے میں اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے جھنجھلاتے ہوئے لفظ چبائے تھے۔ آریان خانزادہ کی بات پر شازمہ خان کی رنگت بے انتہا سرخ پڑی تھی۔ انہیں آریان پر یقین نہیں تھا وہ یوں کسی کی انسلٹ کرے گا۔ اگر رشنا کا سوٹ اسے دے بھی دیا تھا تو یوں اس کے سامنے نہ بتاتا۔ وہ بے یقینی سے آریان کو دیکھ رہی تھی جو جھنجھلایا سا کھڑا تھا۔ سرمش فک رنگت اور بھیگی نگاہوں سے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی جو سپاٹ انداز میں سامنے دیوار پر نگاہیں گاڑے ہوئے اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ شازمہ نے سرمش کی طرف دیکھتے اس کی خف دور کرتے یوں ہی پوچھا تھا۔ کوئی نہیں، سرمش نے آریان خانزادہ کی طرف دیکھتے ہچکی لی تھی۔ کہاں رہتی ہو؟ شازمہ خان نے حیرانگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، سرمش پھیکے لہجے میں بولتے نگاہیں چکا گئی تھی۔ جائیے مس خان یہاں سے، اب مام کو آرام کرنا ہے۔ وہ زرمش پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ زرمش اسی لمحے بیڈ سے اٹھتے روبوٹ کی مانند کھڑی ہوئی تھی۔ شازمہ خان نے آریان خانزادہ کو گھورتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک دم آریان کے گردن پر نشان دیکھتے وہ شاکڈ ہو گئی تھی۔ آریان، تمہاری گردن پر کیا ہوا؟ شازمہ کے سوال پر زرمش فک رنگت لیے دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ رشنا خان نے آریان خانزادہ کے گردن پر نیلی دانتوں کی گڑھی بنی دیکھتے زرمش کی طرف دیکھا تھا۔ رشنا خان لپتاتوں تلے دبائے سرخ ہوتے نگاہیں چکا گئی تھی۔ زرمش ہونک نگاہوں سے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی جو خود فک رنگت سے شازمہ خان کو دیکھ رہا تھا۔ مام، کسی خطرناک بلی نے میری گردن پر پنجے مارے ہیں۔ وہ زرمش پر قہر بار نگاہ ڈالتے دانت پر دانت جما گیا تھا۔ یہ پنجوں کے نشان نہیں ہیں آریان۔ شازمہ خان نے غصے سے آریان خانزادہ کو دیکھا تھا۔ آریان اب اچھا خاصا جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ مام، اندھیرے میں اس بلی نے حملہ کیا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا تھا۔ یہ پنجوں کا وار، یہ دانتوں کا۔ وہ زرمش کی خونخوار نگاہوں سے دیکھتے لفظ چباتے بول رہا تھا۔ آری، تم اچھی طرح جانتے ہو تمہاری گردن پر کسی انسان کے نشان ہے یا کسی جانور کے؟ شازمہ نے آریان خانزادہ کو دیکھتے گہرے سانس لیے تھے۔ ان کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ ان کا بیٹا ان سے کچھ چھپا رہا تھا، ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مس خان، آپ جائیے یہاں سے۔ وہ زرمش کو دیکھتے غرایا جو اسے ہراساں خوفزدہ بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی گراہٹ پر اسی لمحے بیڈ سے اٹھتے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ مام، آپ کو لگتا ہے میں کچھ بھی غلط کروں گا؟ میرا یقین کریں، ایک بلی ہی تھی یہاں ہاسپٹل کے پیچھے جنگل میں، اس نے مجھ پر حملہ کیا۔ مام، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ آریان خانزادہ نے شازمہ خان کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کے ہاتھ میں ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ شازمہ خان نے مشکوک ہوتے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ شازمہ کے سوال پر زرمش رکتے ہوئے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ جما گئی تھی۔ کوئی تعلق نہیں مام، میں جب بھی کسی سے تعلق استوار کروں گا آپ کی مرضی سے کروں گا۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں مجھے بلی آنکھوں سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ وہ سنجیدگی سے بولتے ایک نگاہ پلٹتے ہوئے زرمش کی پشت پر ڈال گیا تھا۔ زرمش نے پلٹتے ہوئے اسے بھیگی نگاہوں سے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ وہ شازمہ کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے ان کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا، مگر دل و دماغ کی بھیگی سی مسکراہٹ میں وہ الجھ گیا تھا۔ آریان خانزادہ دروازہ کھولتے اپنے آفس میں داخل ہوا۔ زرمش اسے دیکھتے صوفے سے اٹھتے کھڑی ہوتے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ شال اچھی طرح اوڑھو، ہم یہاں سے چل رہے ہیں، وہ اسے سنجیدگی سے دیکھتے بولا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ زرمش نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا تھا۔ جب تمہارا کوئی نہیں، نہ تمہارے پاس کوئی گھر ہے تو پھر میں تمہیں کہیں بھی لے کر چلوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آریان خانزادہ سے سنجیدگی سے
دیکھتے سنجیدگی سے کہتے آفس سے نکل گیا تھا۔ زرمش اچھی طرح شال سر پر جماتے ہوئے دروازہ کھولتے آریان خانزادہ کی طرف بڑھی تھی، جو تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ زرمش بھی تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی، یکدم وہ رکا تھا۔ زرمش بھی اس کی چوڑی پشت دیکھتے رک چکی تھی۔ وہ پلٹتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس کی کلائی نرمی سے جکڑ گیا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، تم میری کچھ نہیں لگتی، مگر میں تمہارے لیے اب سب کچھ ہوں، سمجھی تم؟ وہ سرد لہجے میں بولتے اس کی آنکھوں میں اپنی سب آنکھیں کاٹ گیا تھا۔ اس کا کوئی نہیں، یہ جملہ اسے اچھا خاصا کاٹ گیا تھا۔ اسے اب میرے پیچھے نہیں میرے ساتھ چلا کرو گی۔ وہ اس کی کلائی نرمی سے جکڑے کوریڈور سے گزرتے ہوئے ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ اس کے نرم حصار میں کھنچتی چلی گئی تھی۔ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے آریان خانزادہ نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ زرمش سے دیکھتی خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے گاڑی چلا رہا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ دور مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے فجر کی اذانوں کی آواز آ رہی تھی۔ پہاڑ اوپر نیچے راستوں سے گاڑی گزر رہی تھی۔ زرمش حیرانگی سے خوفزدہ نگاہوں سے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ گاڑی ایک جگہ پر آ کر رکی تھی، جہاں شیشے کے چیئر لفٹ بنی نظر آ رہی تھی، جس کے نیچے دریا گزرتا بھی نظر آ رہا تھا۔ آریان خانزادہ نے گاڑی سے نکلتے زرمش کی طرف بڑھتے اس کی طرف کا گاڑی کا دروازہ کھولا۔ زرمش جلدی سے اسے گاڑی سے اتری تھی۔ اتنی شدید برفیلی ہوائیں چل رہی تھی کہ وہ آریان خانزادہ کی باہوں میں سما گئی تھی۔ وہ اس وقت گرم کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ زرمش گرم فراک کے اوپر صرف گرم چھوٹی سی شال اوڑے ہوئے تھی۔ وہ یہاں کی سردی اور برفیلی ہواؤں کی شدت سے واقف تھا۔ آریان خانزادہ نے اسے خود سے علیحدہ کرتے اپنا کوٹ اتارتے ہوئے اسے پہنایا۔ وہ کوٹ پہنتے خوفزدہ نگاہوں سے اسے سانسیں روکے دیکھ رہی تھی۔ سردی کی شدت سے دونوں کے چہرے سرخ ہو رہے تھے۔ وہ اسے اپنے بازوں کے حلقے میں لیے چیئر لفٹ کی طرف بڑھا۔ سردی اتنی زیادہ تھی کہ وہ گرم کوٹ پہننے کے باوجود بلٹریس پیس کے سینے میں سما رہی تھی۔ وہ زرمش کو اپنے سینے سے لپٹائے چیئر لفٹ کی طرف بڑھتے اس میں داخل ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے اندر داخل ہونے چیئر لفٹ چل پڑی تھی۔ زرمش گلاس ونڈو سے نیچے بہتے دریا کو دیکھتے خوفزدہ ہوتے آریان خانزادہ کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ وہ لوہے اور شیشے سے بنی ڈولی رک گئی تھی۔ وہ لوگ دریا کے پار ایک جگہ پر آ کر رکے تھے۔ یہاں ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں بھی برس رہی تھیں۔ وہ چیئر لفٹ سے اترتے ہوئے اسے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ زرمش اس کے بٹنوں والی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے اسے دیکھ رہی تھی، جسے اٹھائے اونچے نیچے راستوں سے گزر رہا تھا۔ بلٹریس پیس کی نرمی سے کتنی خوفزدہ ہوتی تھی وہ جانتی تھی۔ وہ ان پہاڑوں، ان اونچی نیچی بے حد خوبصورت اور خوفناک سی جگہ کو خوف زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سردی کی شدت سے کانپتے ہوئے اس کے سینے میں سما گئی تھی۔ وہ اسے مزید خود کے ساتھ لپٹائے ہوئے آگے کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے سے وہ مختلف راستوں سے گزرتے ایک جگہ پر رک کے گہرے سانس لینے لگا۔ زرمش نے اس کے سینے سے چہرہ نکالتے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں۔ وہ لوگ ایک گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ زرمش خوفزدہ نگاہوں کے سامنے بہتے دریا کو دیکھ رہی تھی، جس کے سامنے ہی ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ آس پاس کیا دور دور تک کوئی گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ آریان خانزادہ اسے اٹھائے اس لکڑی کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے گود میں اٹھائے ہی اس نے اپنے پینٹ کی پاکٹ سے چابی نکالتے ہوئے دروازے کے لاک کی ہول میں چابی ڈالتے چابی گھمائی تھی۔ اندر داخل ہوتے زرمش مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ ایک چھوٹا سا گھر تھا جو فل کارپیٹڈ تھا، جس میں ایک کمرہ تھا جس کے آگے چھوٹی سی ڈیوری بنی تھی، جس میں کچن کاؤنٹر بنا تھا، جس پر گیس سلنڈر اور ایک چولہا رکھا تھا۔ آریان سے لیے آگے بڑھا، جہاں ایک سنگل بیڈ، ایک سنگل صوفہ اور اس کے سامنے لکڑی کے گول اونچی سی چھوٹی ٹیبل پڑی تھی۔ اس کمرے کے ایک طرف واش روم کا دروازہ تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا مکمل صاف ستھرا خوبصورت سا گھر تھا۔ آریان خانزادہ نے اسے اپنی گود سے نیچے اتارا۔ زرمش مزید سردی کی وجہ سے کانپنے لگی۔ اس گھر میں تو جیسے باہر سے زیادہ سردی تھی۔ گھر کے اوپر جو چھت تھی وہ لوہے کی چادر سے بنی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوتی چھت پر گرتی بے حد خوبصورت سا سانس بکھیر رہی تھی۔ زرمش اپنی ہتھیلیاں مسلتے ہوئے گھر کو چاروں طرف سے دیکھ رہی تھی، جو جہاں سے شروع ہوتا تھا وہاں پر ہی ختم ہو جاتا تھا۔ آریان خانزادہ کمرے کے وسط میں بنے چھوٹے سے آتش دان کی طرف بڑھا تھا۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اس میں رکھتے پاس پڑی ایک شیشے کی بوتل سے تھوڑا سا محلول گراتے ان لکڑیوں کو لائٹر کا شعلہ دکھا گیا تھا۔ آتش دان اسے لمحے جل اٹھا تھا۔ آریان خانزادہ نے کھڑے ہوتے کمرے کے دیوار پر لگے ہینگر سے کچھ کپڑے اتارے تھے۔ وہ زرمش کی طرف بڑھا، جو پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس کی طرف بڑھتے اس کے کپکپاتے بدن سے گرم کوٹ اتارا تھا۔ وہ اسے کمر سے جکڑے اپنے قریب کر گیا تھا۔ آریان خانزادہ اس کی ہیزل گرے بھیگی آنکھوں میں دیکھتے اس کی فراک کی زپ نیچے کھسکائی۔ آری،
زرمش نے اس کے سینے پر ہاتھ جماتے سے خوفزدہ لہجے میں پکارا، "شش، میرے ناپاک وجود"۔ وہ سرگوش نما آواز میں اسے خاموش کرواتے اس کی فراق زمین بوس کر گیا تھا۔ ایک ایک کرتے وہ اس کے جسم سے ہر پردہ اتارتا چلا گیا تھا۔ زرمش آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ اس کے برہنہ جسم پر اس پر ایک نگاہ نہیں ڈالی تھی، نہ وہ ڈالتا تھا۔ مقابل ہمیشہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتا تھا، نہ اس کے گرم ہاتھ اسے بے باکی سے اس دوران چھوتے تھے۔ وہ بے حد نرمی سے اسے ایک سفید کلر کی گرم ہائی نیک پہنا گیا تھا۔ اب وہ پنجوں کے بل بیٹھے اسے ایک گرم ٹائٹس پہنا رہا تھا۔ زرمش نے ہچکی لیتے اس کے کندھے پر ہاتھ جمائے۔ وہ ٹائٹس پہنی تھی، وہ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اب وہ کھڑے ہوتے ہائی نیک سے اس کے سلکی نرم بال نکال رہا تھا۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن ایک ایک کرتے کھولتے اسے زمین پر اچھالتے اسے اپنے برہنہ سینے پر لپٹا گیا تھا۔ زرمش حیرانگی سے اس کے سینے سے لپٹے اس کی دھڑکنوں پر سر رکھ گئی تھی۔ وہ اسے گود میں اٹھائے، بیڈ کی طرف بڑھائے، اسے بیڈ پر لٹائے، وہ اس کے ساتھ لیٹتے اسے اپنے سینے پر کرتے بھاری ٹھنڈی رضائی سے اسے کور کر گیا۔ ابھی گرم ہو جائے گی، ہم دونوں کے بدن کی ہیٹ سے یہ رضائی بیڈ گرم ہو جائے گا۔ آتش جان اس کمرے کو بھی گرم کر دے گا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے حد نرمی سے بولا تھا۔ زرمش اس کے سینے پر لیٹتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، وہ اسے اچھی طرح رضائی سے کور کرتے مزید خود میں سما گیا تھا۔ زرمش خاموشی سے اس کی دھڑکنوں پر سر رکھتے آنکھیں میچ گئی تھی۔ یہاں کاؤنٹر میں پاستا کے پیکٹ اور کچھ ساسز پڑے ہیں، 2 منٹ میں پاستا بن جائے گا۔ منرل واٹر اور چائے کی پتی اور خشک دودھ بھی ہے، اس کے سنہری بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے بول رہا تھا۔ زرمش آنکھیں میچے خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ آتش دان کے قریب لکڑیاں پڑی ہیں، تم آسانی سے اسے جلا سکتی ہو، کوئی مشکل نہیں، یہاں کوئی نہیں آ سکتا، کسی صورت نہیں۔ سمجھو اس علاقے میں میری اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اب تم یہیں رہو گی۔ آریان خانزادہ کی آخری بات پر زرمش نے اس کے سینے سے سر اٹھاتے اس کی طرف الجھن بھری نگاہوں سے ناسمجھی سے دیکھا۔ تم بھی چاہ کر بھی یہاں سے نہیں نکل سکتے، چیئر لفٹ کا سارا انتظام میرے کنٹرول میں ہے۔ اور اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے بول رہا تھا، موم جب تک مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی میں یہاں نہیں آ سکتا، تمہیں تب تک یہاں اکیلے ہی رہنا پڑے گا۔ اور آریان خانزادہ کی بات پر ایک جھٹکے سے اسے دور ہوئی تھی، وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ اسے سینے پر آن گری تھی۔ میں یہاں اکیلے نہیں رہ سکتی آریان، مما میں یہاں خوف سے مر جاؤں گی۔ زرمش نے گھبراتے ہوئے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے کہا، نہیں مرو گی، یہاں کچھ ایسا ویسا نہیں جس سے تم خوفزدہ ہو جاؤ، اس ڈارک روم سے بہت بہتر ہے یہ جگہ۔ وہ اس کا خوفزدہ چہرہ دیکھتے سنجیدگی سے بولا تھا، یہ کوئی نئی سزا ہے یہ میری آریان۔ زرمش نے ہچکی لیتے کہا، جو بھی سمجھو، تمہیں اب یہیں ہی رہنا ہے۔ وہ اسے خود سے دور کرتے بیڈ سے اٹھتے اپنی جیکٹ پہننے لگا۔ زرمش بھی جلدی سے بیڈ سے اٹھتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا آریان، مجھے ساتھ لے چلو، مجھے بچپن سے خوف آتا ہے اکیلے رہنے سے۔ وہ اس کے مقابل آتے گر گڑائی تھی، بچپن میں مجھے بھی خوف آتا تھا، اپنے کمرے میں لائٹ آن کر کے بھی سو نہیں پاتا تھا، پھر ایک وقت آیا 4 قبروں سے لپٹ کر بھی سو جاتا تھا، یہاں تو کوئی قبر بھی نہیں جسے تمہیں یہ خوف آئے۔ سنجیدگی سے بولتے دیوار پر لگے ہینگر سے اس کی گرم ٹراؤزر اتارتے اپنا گیلا ٹراؤزر زمین بوس کرتے ٹراؤزر پہننے لگا۔ وہ 4 قبریں میں نے نہیں بنائی تھی، میں بے قصور ہوں، وہ روتے ہوئے چیخی تھی۔ میں بھی بے قصور ہوں، شازمہ خان بھی بے قصور ہے اور رشنا خان بھی بے قصور تھی، مگر 4 دن رشنا خان نے اس ڈارک روم میں گزارے، شازمہ خان نے 20 سال ٹروما میں گزار دیے، جس ڈر سے خوف سے میں گزرا ہوں تم ایک رات گزار نہیں سکتی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے سزائیہ لہجے میں بولتے اپنی گردن میں مفلر لپیٹ رہا تھا، جیسے میں نے اپنا بچپن گزارا آپ بھی ایک دن ایک لمحہ نہیں گزار سکتے۔ زرمش نے چیختے ہوئے ہچکی لی تھی، باپ ماں بھائی سب کچھ تھا تمہارے پاس، اور کیا چاہیے تھا؟ کبھی سنے ہیں تم نے بدکرداری کے تانے؟ اس کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھتے گرایا، آپ سے سنے ہیں، اس کی آنکھوں میں دیکھتے روتے ہوئے بولی تھی، کبھی سنے بزدلی کے تانے؟ یہ سنا کبھی کسی کے تمہارے باپ کی بخشش نہیں ہوگی؟ اس کی گردن پر ہاتھ رکھے اسے دیوار کے ساتھ لگائے سرد لہجے میں بول رہا تھا۔ زرمش اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، میں نے سنے ہیں یہ تانے، ملامتیں، یہ ذلت، آج بھی بڑے بڑے اسلامک اسکالرس لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہوں کہ فارس خان اشال خان کی مغفرت تو ہو جائے گی نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں ڈالے وحشت زدہ لہجے میں بول رہا تھا۔ پتہ ہے مجھے کیا جواب ملتا ہے؟ آریان خانزادہ اس کے مزید قریب ہوتے دہکتے لہجے میں سوال کیا۔ کیا؟ زرمش نے ہچکی لی تھی۔ نہیں، وہ زخمی لہجے میں بولتے اسے چھوڑتے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ پھر بھی پوچھو گی میرا کیا قصور ہے ان سب میں؟ زرمش نے اس کی چوڑی پشت دیکھتے چیختے ہوئے پوچھا تھا، تم رائنا حاکم خان کی بیٹی ہو، یہی قصور تمہارا۔ وہ سپات لہجے میں کہتے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ رکا تھا، میں تمہیں سزا نہیں دے رہا، نہ تمہیں یہاں چھوڑ کر جانا سزا میں شامل ہے، میرے پاس یہی ٹھکانہ ہے تمہیں رکھنے کا، یہاں تم سیف ہو، بالکل سیف، احتیاط کرنا۔ آگ جلاتے ہوئے وہ مڑتے ہوئے سے دیکھتے سنجیدگی سے بولا، مجھے پورا یقین ہے تم احتیاط کرو گی، جو لڑکی اپنی جان بچانے کے لیے کسی دوسرے کی جان کی قدر و قیمت نہ جانے
وہ لڑکی کبھی جل کر مرنا پسند نہیں کرے گی۔ اسے ایک نگاہ دیکھتے دروازہ کھولتے چلا گیا تھا۔ ملالہ نے دروازہ کھولنے کی آواز پر درخزِ خانزادہ کو اندر آتے دیکھا تھا۔ کل آدھی رات کے بعد اسے یہاں بند کر گیا تھا۔ آج رات کی تاریکی میں یہاں آیا تھا۔ وہ سردی کی شدت سے بھوک سے نڈال ہو چکی تھی۔ درخزِ خانزادہ کی بے تنائی اتنی بڑی سزا تھی، اس کے لیے باقی سزائیں کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی۔ اسے جیسے کچھ محسوس ہی نہ ہوتا تھا، اس لیے وہ بنا چیخو پکار کے یہاں پڑی رہی تھی۔ درخزِ خانزادہ کو دیکھتے وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے نڈھال سی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی۔ وہ اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دیکھتے گہرا مسکرایا تھا۔ ملالہ خان نے اسے جوابی زخمی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھتے مسکراتے ہوئے پنجوں کے بل بیٹھا۔ ملالہ خان اسے زخمی شکوہ کے نگاہوں سے دیکھتے اپنی شال اپنے گرد لپیٹ گئی تھی۔ سردی لگ رہی ہے میری خوبصورت جوان بیوی کو؟ وہ اس کے قریب ہوتے اس کی تھوڑی نرمی سے جکڑ گیا تھا۔ کیوں کر رہے ہو درخزی میرے ساتھ ایسے؟ ملالہ خان نے زخمی لہجے میں سوال کیا۔ تمہیں ایک دن یہاں رکھا ہے اس کا پوچھ رہی ہو، یا میں عنایہ سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہوں اس کے متعلق استفسار کر رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے بے رحمی سے مسکرایا۔ دونوں کے متعلق، ملالہ خان نے سسکی بھری تھی۔ اوکے۔ وہ اپنی تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہنسا تھا۔ ملالہ خان اپنی سب بے تحاشا خوبصورت آنکھیں درخزئی پر گاڑے ہوئی تھی۔ آج تمہاری خوبصورت آنکھوں میں موجود ہر سوال کا جواب تفصیلاً دوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے ملالہ خان کے قریب ہوا۔ ملالہ خان ڈرتے ہوئے دیوار میں سمائی تھی۔ ڈرنے کی شاندار ایکٹنگ کرتی ہو، واللہ عالم بے حد خوبصورت بھی لگتی ہو۔ درخزِ ملالہ کے ڈرنے پر بلند و بانگ کہکا لگا گیا تھا۔ میں ایکٹنگ نہیں کرتی، میں سچ میں تم سے ڈرتی ہوں، بے تحاشا ڈرتی ہوں۔ ملالہ خان اس پوری دنیا میں صرف تم سے ڈرتی ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا یہ ڈر تب کہاں تھا جب میری بیوی ہوتے، میری دلہن ہوتے، دلہن کے لباس میں سجی سبری کلام کی سڑکوں پر بھاگ رہی تھی؟ ڈر نہیں لگا تھا اس غزین کے پاس جاتے ہوئے؟ درخزے نے سزائیہ چپتے لہجے میں سوال کیا۔ تب تمہیں شوہر نہیں سمجھا تھا، اس رشتے کو نہیں سمجھا تھا۔ جس دن سے تمہیں اپنا شوہر سمجھا ہے، میں قسم کھاتی ہوں میں صرف تم سے ڈرتی ہوں، بہت ڈرتی ہوں، کیونکہ میں خود کو تمہاری سمجھتی ہوں۔ میں تمہارے بے درد تھپڑوں سے نہیں ڈر رہی تھی۔ تم نے میری پیشانی پر پسٹل رکھی، میں تب بھی نہیں ڈر رہی تھی۔ تم نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالا، میں تب بھی نہیں ڈری تھی۔ مجھے تم کمرے میں گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے تھے، نوچ نوچ کر میرا زیور اتارا، مجھے زخمی کیا، میں تب بھی نہیں ڈری تھی۔ جس دن تمہیں شوہر سمجھا، میں اس دن تم سے ڈر گئی ہوں۔ تم اونچا بھی بولتے ہو، میں ڈر جاتی ہوں۔ ملالہ خان اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ للما خانم نے قرآن اٹھانے پر تمہیں طلاق دینے سے روکا ہوا ہو۔ آئندہ عنایہ کے قریب بھی مجھے مت دکھائی دینا، کیونکہ درخزِ خانزادہ کو صرف اپنی عنایہ کو کھونے کا ڈر ہے۔ اگر عنایہ تمہاری وجہ سے مجھ سے دور ہوئی، اس دن اپنی قسم توڑ کر تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ سزا کے ساتھ لاسٹ وارننگ تھی تمہارے لیے۔ وہ اپنی شرٹ اس کی مٹھیوں سے چھڑواتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ اٹھو یہاں سے، وہ ملالہ خان کو دیکھتے حکمیہ لہجے میں گرایا۔ ملالہ خان اس کے حکم پر جلدی سے اٹھی تھی۔ کھڑے ہونے پر زور سے چکرانے پر وہ اپنے ہوش کھوتے زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ جبڑے بھینچتے اسے گود میں اٹھائے انیکسی کی طرف بڑھا تھا۔ للما خانم جو اس وقت تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی تھی، ملالہ خان کے بے ہوش وجود کو دیکھتے وہ پریشان ہوئی۔ کیا ہوا ہے اس کو؟ تم تو کہہ رہا تھا یہ اسپتال میں ہے، اسپتال سے بھی بے ہوش لایا ہے تم اس کو؟ للما خانم پریشانی سے درخزے کی طرف بڑھی تھی۔ کچھ کھائے گی تو ٹھیک ہوگی، بیٹی ہے خانم بھی آپ کی، خیال رکھیں اس کا، وہ سنجیدگی سے کہتے ملالہ کے کمرے کی طرف بڑھتے اسے بیڈ پر لٹا گیا تھا۔ للما خانم اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی تھیں۔ یہ تمہارا بیوی ہے درخزے، اس کو اپنا لو، یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ تمہارا روگ لگا بیٹھا ہے۔ للما خانم ملالہ خان کے زرد چہرے کو دیکھتے بولی تھی۔ یہ ممکن نہیں خانم بھی، آپ مجھے قسم سے آزاد کر دیں، میں اسے طلاق دے دوں گا، آپ جو چاہیں اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہیں، درخزے سرد لہجے میں کہتے آگے بڑھ گیا تھا۔ پٹھان ہو کر اپنا بیوی کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے، اس بارے میں فیصلہ کرنے کی بات کرتا ہے کہ کسی اور مرد کے پاس چلا جائے گا، برداشت کر لے گا تمہاری غیرت کیا؟ للما خانم درخزے کی پشت کو دیکھتے غصے سے بولی۔ جو اس نے کیا پھر بھی زندہ ہے، یہ بھی یہاں کا کوئی مرد برداشت نہیں کرتا، مگر میں نے بغیرت بن کر برداشت کیا، آگے بھی بغیرت بن جاؤں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، درخزِ خانزادہ سنجیدگی سے کہتا چلا گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلیے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔